آپ عمران خان سوشل میڈیا پر سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف واپس پاکستان آ جائیں، اس کے لیے پرویز مشرف کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں۔ آپ کا اس پر کمنٹ؟ دیکھیں، میں نے 26 سال سے پاکستان میں وہ پولیٹکس کی ہے جو کسی نے نہیں کی۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ جنرل جیلانی نے اٹھا کے کسی کو پولیٹکس میں لے آیا، تو ڈیڈی جس کو کہتے تھے وہ آ کے ایوب خان کی کیبنٹ میں ان کو بٹھا دیا، اور پھر ان کے بچے تیار ہو گئے سارے۔ یعنی انہوں نے تو کسی نے سٹرگل نہیں کی۔ اب بلاول بیچارے نے کیا سٹرگل کی ہے؟ اس کو اردو بھی ابھی تک نہیں بولنی آتی، 14 سال ہو گئے پارٹی کا چیئرمین بنتے ہوئے، کبھی نہ کبھی کوئی بات کر دیتا ہے، لوگوں کو مطلب ہی یعنی کام پہ ٹانگ نہیں ہے، یا پھر بارش آتا ہے۔ یعنی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹرگل ہی نہیں کی زندگی میں۔ میں نے زیرو سے پارٹی شروع کی، 14 سال ولڈرنس میں رہا، تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ، اور اس کے بعد پاکستان کی ایک جینوئن گراس روٹ پارٹی بنائی ہے، اور میں 26 سال سے کیمپیننگ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو یہ کیمپین کی ہے یہ بائی الیکشن کے لیے، میری سارے 26 سال میں نے کبھی پبلک کو اس طرح کا جذبہ جنون نہیں دیکھا جو میں نے اس کیمپین میں دیکھا۔ میں 2018 کے الیکشن جو ہم جیتے تھے، میں نے اس الیکشن میں اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا اور شعور نہیں دیکھا، اس طرح کی عوام میں بیداری نہیں دیکھی جو اب دیکھیے۔ یہ کبھی بھی یہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ جو 2 سیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ 2 سیٹوں میں بھی نہیں جیت سکتے۔ یہ ان کا صرف اب پلان بنا ہے کہ جناب ہم نے اب ان کو آرڈر میں لے ہیں۔ ایکس کو خاص طور پہ آرڈر آیا ہے کہ آپ نے ہر صورت جتانا ہے اس کو ایک غیر آئینی، غیر قانونی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ساری مشینری پھر سے جو ڈی آئی جی لاہور ہے اور جو سی سی پی لاہور ہے، وہ ان کے نوکر بن کے کام کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، کتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ ہمارے ایک علی امین گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے پنجاب میں، اس کا پنجاب میں آنا بند کر دی؟ کبھی ایسی چیزیں سنی ہیں؟ تو یہ سارا ایک ہی ان کی اب ذہن میں آئی ہوئی ہے بات کہ کسی طرح دھاندلی کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے انہوں نے یہ الیکشن جیتنا ہے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ اب جو مرضی بھی کریں گے نا، اگر یہ الیکشن جیتے، انہوں نے اس سطح کی دھاندلی کریں گے یہ کہ اس سارے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد اس الیکشن کا ایک اور فال آؤٹ آئے گا۔ دیکھیں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں آپ کو بتاؤں 20 سال آپ کو پتہ ہے میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا، میری زیادہ تر کوئی 14 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ 15 سال کھیلا جب اپنے امپائر ہوتے تھے۔ تو یہ ان کے امپائر ہے نا، یہ الیکشن کمیشنر اور یہ انتظامیہ ساری ان کے ساتھ کھیل رہی ہے نا۔ تو جب ہم میچ کھیلتے تھے اور جب ہم باہر جا کے میچ کھیلتے تھے، ان کے اپنے امپائر ہوتے تھے، تو جب ان کے امپائر ان کی مدد کرتے تھے تو بڑی گراؤنڈ کے اوپر لڑائی ہوتی تھی۔ میں ہندوستان کے خلاف ایک دفعہ میچ ہم جیتے، ایک ہی دفعہ پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا ان کے امپائروں کے ساتھ۔ تو جو آخری ٹیسٹ تھا وہ تاریخی ٹیسٹ تھا، ان کا یہ ہو رہا تھا کہ وہ بڑا کانٹا ٹیسٹ جا رہا تھا۔ تو جب وہ آؤٹ نہیں دے رہے تھے تو میرے جو کھلاڑی تھے وہ اتنا ٹینشن ہو گئی گراؤنڈ کے اندر کہ مجھے ایک وقت میں ڈر لگ گیا وہ امپائر کو نہ مارنا شروع کر دیں، تو مجھے امپائر کے بیچ میں ایسے کھڑا ہونا پڑتا تھا، اور کھلاڑیوں کے اتنا ٹینشن اور انتشار تھا۔ میں نے دنیا میں کیمپین لیڈ کر کے نیوٹرل امپائر لے کے آیا، اور اس کے بعد آج آپ دنیا کی کرکٹ میں دیکھیں کہ سارے جو جیتا ہے جو ہارتا ہے سب اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ امپائروں کا رول ختم ہو گیا ہے، وہ چیٹنگ نہیں کرتے۔ میں نے جب پرائم منسٹر بنا، میں نے ای وی ایم مشینز کا کہا، 2.5 سال سے میں لگا رہا کہ ای وی ایم مشینز لے کے آؤ۔ ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے، ایران میں بھی ہے۔ اب 3-4 دن پہلے پٹن، جو کہ ایک این جی او ہے جو یہ سروے کرتا ہے الیکشنز کا، پٹن، اس کی اب رپورٹ آئی ہے۔ 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کرنے کے، 163 طریقے، 130 رپورٹ کے مطابق ای وی ایم مشین سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ای وی ایم مشین اب لے آئیں، 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں۔
اب کون نہیں مانا؟ یہ دونوں پارٹیز انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ ای وی ایم مشینز نہ آئیں. ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، کسی گورنمنٹ نے پہلے کوشش نہیں کی، اور یہ پوری انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز نہ آئیں. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ یہ الیکشن کمشنر. اس الیکشن کمشنر نے پوری طرح مخالفت کی جب اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. الیکشن کمشنر کا کیا کام ہے مخالفت کرنا؟ کیونکہ ان کو تو جو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے ان کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے. جس کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا، وہ مخالفت کر رہا تھا ای وی ایم مشینز کی. اور مجھے پتا ہے پیچھے سے اس کو کون انسٹرکشنز دے رہا تھا، کیونکہ یہاں خفیہ پاورز ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں الیکشن. ای وی ایم مشین سے وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گی. تو جتنی بھی میں نے کوشش کی انہوں نے نہیں آنے دی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جان کے یہ ایسی سسٹم بنائے ہوئے جس میں دھاندلی ہو. اب یہ پوری تیاری ہے ان کی کل دھاندلی کی. میں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو ساروں کو خاص میسج دی ہے کہ یہ جو اب الیکشن ہے، یہ الیکشن نہیں، جہاد ہے. کل یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور یہ یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. یہ کراس روڈز پہ ہے. اور انشاءاللہ مجھے جو امید ہے، جو میں پبلک کا رسپانس دیکھ رہا ہوں کہ دھاندلی کے باوجود، اور انشاءاللہ میرے پولنگ ایجنٹس جن کو میں نے تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے خریدنے کی کوشش کرنی ہے پولنگ ایجنٹس کو بھی، وہ بھی مجھے خبر مل گئی ہے، انشاءاللہ اس کے باوجود جیتیں گے. نجم باجوہ پلیز کوشچن کریں اپنا. نجم آپ میوٹ ہیں. نجم آپ کی آواز نہیں آ رہی. میوٹ اور ان نجم پھر ہم آپ پہ واپس آتے ہیں. صدیق آپ کوشچن کر لیں. صدیق جان. جی بہت شکریہ خان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایک تاثر بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اصل لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں، جو سیاسی جماعت باہر ہوتی ہے پارلیمنٹ سے، حکومت سے، وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہوں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار میں لے آئے. اس وقت ایک تو تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے. آپ نے بہت زیادہ کہا کہ آپ نے نمبر بھی بلاک کر دیا ہے. اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے ادارے کے حوالے سے، وہ آپ کی جماعت ایک طے شدہ منصوبے کے ساتھ کروا رہی ہے. تو جب آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جو کہ ایک تاثر ہے، اور اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں اس کے بعد آپ شور مچائیں گے، کتنا سا شور مچائیں گے، تو کیا آپ کی کا لائے عمل ہے جو اس وقت ہوا اور فضا ہے حلقوں میں، وہ تو واضح طور پر آپ کے حق میں ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی وجہ سے آپ سیٹیں ہار جاتے ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ بعد میں شور مچائیں گے، کیا آپ کے پاس لائے عمل ہے؟ آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ دیکھیں، میں کیوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑوں گا؟ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج. اگر میرا تو کوئی لندن تو چھوڑو، پاکستان میں کوئی پراپرٹیز آپ نے سنا ہے نا، میری تو کوئی بار پراپرٹی نہیں ہے. میں نے تو جب میرا انہوں نے عدالت میں کیس کیا تھا، میرا جو لندن فلیٹ تھا، تو 8 مہینے میں نے عدالت میں کھڑے ہو کے ایک ایک بتایا کہ میرا وہ کدھر سے پیسہ آیا، کون سی انکم تھی. میں تو خیر کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں نے اور منی ٹریل ساری دکھائی. وہ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں، وہ بھی ساری منی ٹریل دکھائی. تو میں نے تو کہیں جانا نہیں ہے، میں نے تو یہیں رہنا ہے، میرا تو یہ گھر ہے، میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو؟ ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ہماری فوج مضبوط ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ غلط فیصلے کر بیٹھی ہے، دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے، ان کے پلان اے ہوتا ہے، پلان بی ہوتا ہے، پلان سی ہوتا ہے. اگر پلان اے سے یہ پلان بی پہ چلے گئے ہیں، میرے سے تو کسی نے پوچھا کیوں پلان بی پہ گئے ہیں، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، نہ وہ کوئی ڈسکس ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کیوں گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر ڈسکشنز نہیں ہوتی. ان کی جو مشاورت ہونی چاہیے نا وائڈ سپریڈ، وہ ہوتی نہیں ہے. کیسے یہ ایک دم پلان سے دوسرے پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اگر وہ نہیں چلتا پلان، تو کیا کوئی سیلف کریکٹیو میجرز ہیں؟ میں نے تو نہ کبھی
کوئی ان سے لڑائی کسی سے کی ہے، نہ میں کبھی لڑائی کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے. میں تو جب سے پالیٹکس میں آیا ہوں میری تو ایک کوشش ہے کہ ہمارا ملک وہ بنے جس کے لیے یہ بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. 26 سال سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اب اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے، مجھے نہیں پتا کیوں ہے، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اگر کوئی میرے سے بات کرنا چاہتا ہے میں سارا وقت دروازے کھلے ہیں. لیکن جو خطرناک چیز ہے نا، یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، مجھے اپنے ملک کی فکر ہے اس وقت، کیونکہ یہ جو ایک تاثر پبلک میں چلا گیا، اور آپ کہیں سوشل میڈیا میں، یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا. آپ بھی صدیق، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ایک ٹرینڈ شروع کریں، اگر اس ٹرینڈ کو لوگ اپناتے نہیں ہیں وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے. جب تک سوشل میڈیا تو وہ چیز اٹھاتا ہے جو پبلک کی آواز ہے. یہ ایک قسم کی ایک نئی ڈیموکریسی آ چکی ہے. میرے پاس ٹیلی فون ہے، میری آواز ہے، اور میں ہر چیز کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا میں مجھے یاد ہے ہمیں کئی دفعہ کچھ ہوتا تھا، ہمیں پڑ جاتا تھا ہمارا سوشل میڈیا. آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب یہ جو تاثر چلا گیا ہے کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان چوروں کے ساتھ. پاکستان 30 سال سے ہم ملک کو لوٹ رہے ہیں. 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر اس وقت کرپشن کے کیسز تھے جو انہوں نے NRO2 اپنے آپ کو دے دیا. اب ساری قوم کو غصہ ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. مہنگائی اسمانوں پہ اور اکانومی زمین پہ. 4 نمبر پہ آ گئے ہیں جو پاکستان ڈیفالٹ کرنا ہے، جو کہ اکانومی 3 مہینے پہلے خود ہی ان کی اکنامک سروے کہتی تھی کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا ہے. موڈیز کہہ رہی تھی ہماری کریڈٹ ریٹنگ پلس ہے. کرونا سے دنیا کی ساری 190 ملکوں میں 3 ٹاپ ملک تھے جن میں پاکستان ایک ہے جو بہترین طریقے سے صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، اس میں سے پاکستان نکلا. کس طرح وہ گورنمنٹ کو، جب وہ گورنمنٹ گرا کے سازش کے تحت ان کو لے کے آئے ہیں اور یہ جب پرفارم نہیں کر رہے تو سارا تو نزلہ گر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب ایک پبلک کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بڑھتا جائے گا، نقصان تو پاکستان کا ہے. ہمیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اس کا کریکٹیو پروسیس شروع ہو، اور راستہ ایک ہی ہے. صدیق، میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کو بھی اور کہتا ہوں، جو مرضی آپ کر لیں سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے، یہ ملک مزید اور نیچے جائے گا اور انتشار کی طرف جائے گا. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ دھاندلی کر کے الیکشن بشک جتا دیں، اس سے ملک میں تو سیاسی طور پہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے لگی، اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکنامک سٹیبلٹی تو اور نیچے چلی جائے گی. جو اکانومی ہے اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنسز گرنی شروع ہوگی، جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، ایکسپورٹس تو ابھی گر گئی ہیں. اگر اسی طرح گیا ہمارے پاس تو ہم تو سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا ملک کو یہ لوگ جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے، یہ ملک کو نہیں نکال سکتے اس میں سے. صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جو بھی حکومت آئے گی پرووائڈڈ صاف اور شفاف الیکشن ہو، وہی اسٹیبلٹی لے کے آئے گا پاکستان میں. جی نجمہ گلوبل ولیج سے پلیز کائنڈلی. السلام علیکم خان صاحب، تھینک یو فار گیونگ می ٹائم ٹوڈے. میں نے پتہ کرنا تھا، یہ جو صدیق جان صاحب نے بھی کہا آپ جلسوں کے علاوہ ڈانڈلی ہو کل تو کریں گے کیا؟ دس از دا پلان آف ایکشن دیٹ وی آل وانٹ ٹو نو، بیکاز جلسے تو آپ نے بہت زیادہ کر لیے ہیں، دیو بین ویری افیکٹو، دیو بین ہیوج، لیکن الٹیمیٹلی اف ڈانڈلی پھر بھی کل ہوتی ہے تو دین واٹ از یور پلان آف ایکشن؟ دیکھیں نجمہ، پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے، اور جو ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج تحریک انصاف سارے پاکستان میں ہے. کسی پارٹی کا وہ ووٹ بینک نہیں جو آج تحریک انصاف کا. کوئی پاکستان کی تاریخ میں پارٹی اتنی پاپولر نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. کسی پارٹی نے 10 دنوں کے اندر پشاور کا ریکارڈ کراؤڈ، اس کے بعد جلسہ کرتی ہے
मज़ार कायद पे कराची वो रिकॉर्ड क्राउड 10 दिनों के अंदर, और मीनार पाकिस्तान में करती है वो रिकॉर्ड क्राउड। जितने भी अभी बाई इलेक्शंस के मैंने कैंपेन किए हैं, 2018 से ज़्यादा पब्लिक निकली है। इस वक्त पाकिस्तान को जो ज़रूरत है वो एक फेडरल पार्टी की जो सारे सूबों को इकट्ठा रखे। आप देख रहे हैं कराची में तकसीम, ये सिंध में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो होते हैं ना छोटी छोटी पार्टीज़ जो नफ़रतें फैला के जी सिंधु देश कर दें, या जाग पंजाबी जाग, या पख्तूनिस्तान, या जो ये हमेशा अल्ताफ़ हुसैन जिस तरह के लोगों की नफ़रतें फैला के तकसीम करके इंसानों को ये अपनी रेलेवेंस बढ़ाते हैं। तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके मुल्क को मजबूत करना चाहती है, और वो कर सकती है क्योंकि सारे पाकिस्तान में उसका वोट बैंक है। अब आपने जो बात की ना कि अगर इन्होंने धांधली करके हमें हरा दिया, किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है। एक फेडरल पार्टी, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को आप कमज़ोर कर रहे हैं, और किसको आप तकड़ा कर रहे हैं? वो पार्टी जो रह गई है छोटी सी सेंट्रल पंजाब में, इसकी तो सारी, इनको तो पख्तूनख्वा में वाइप आउट हो गए हैं। सिंध में ये वैसे ही नहीं है, बलूचिस्तान में है नहीं, साउथ पंजाब में ये है नहीं, नॉर्थ पंजाब में पीटीआई है, तो रह गए सेंट्रल पंजाब में। एक रीजनल, एक छोटी सी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और एक फेडरल पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, किसका नुकसान है? और फिर अगर इसी तरह जो पार्टी, एक हम पुरअमन एहतजाज करते हैं ना, हमने तो कभी इंतशार नहीं किया। ये जो इन्होंने 25 मई को हमारे पे जुल्म किया है, 3 दफ़ा इन्होंने धरने किए हैं, हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। हमारे ऊपर जो तशद्दुद किया, और मुझे अफसोस ये है कि हमारी अदालतों ने सो मोटा एक्शन नहीं लिया। सबके सामने औरतें बच्चों के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, घरों में औरतें में जाके वो जस्टिस जो हमारी वलीद इकबाल की वालदा, इलामा इकबाल की बेटे की बीवी, सोचे उनके ऊपर रात में घर के जस्टिस नासरा इकबाल के घर में घुस के 2 बजे वहाँ घुस गए, लोगों के एक बच्चे को, 2 औरत और बच्चा, वो उसकी बेटी 10 साल की रो रही है। ये ऐसी कभी किसी ने हरकतें की हैं? और क्या करने जा रहे थे? एक पुरअमन एहतजाज के ये इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किए। देखें, अगर ये करेंगे, अगर ये फोर्स इस्तेमाल करेंगे, अगर चलें बड़ा इन्होंने FIRs काट कूट के मेरे ऊपर 16 काटी हुई है, हमें बंद कर, अच्छा चले हमें हमारी आवाज़ बंद भी कर गई, क्या इसका मतलब कि मुल्क आराम से चुप करके लोग खुश से मान जाएंगे इन लोगों को? वो फिर होगा अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बंद कर देते हैं जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक है जिसका, और आप ये चोरों को ऊपर लेके आते हैं। पहले तो सबसे पहले सारों ने बुरा भला कहना एस्टेब्लिशमेंट को, ये हमारे लिए एक ये नुकसान है। दूसरा, जब ये फटेगा, क्योंकि आप जब बंद कर देते हैं आवाज़ जो कि जमहूरी आवाज़ है, तो उससे वहाँ गुस्सा रुकना तो नहीं है, वो फटना है कहीं ना कहीं, और वो जब फटेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये श्रीलंका को भूल जाएंगे। 22 करोड़ पाकिस्तानी है, श्रीलंका में सिर्फ 2-2.25 करोड़ लोग हैं, या 22 करोड़ हैं। ये अगर हाथ से निकल गया तो ये कोई नहीं इसको कंट्रोल कर सकता, कोई दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती जितनी बड़ी ताकतवर हो, जब एक अवाम का समुद्र सड़कों पे आ जाए। लिहाजा ये बहुत गलत करेंगे अगर ये जिस सतह की इन्होंने फैसला किया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे अगर इन्होंने धांधली करके पब्लिक के मैंडेट को इन्होंने चेंज कर दिया। उबैर खान ट्रेंड्स पाकिस्तान से प्लीज अपना क्वेश्चन करें। उबैर जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। मेरा सवाल ये है खान साहब, हम ट्रेंड्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस वक्त जलसों को कवर कर रहे हैं। ग्राउंड पे आप ही का नाम है और आपका जो बयानिया है वो बिक भी रहा है, और अवाम उस तरीके से बात कर रही है जैसे पहले कभी नहीं की गई। मेरा सवाल यह है कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो धांधली रोक लेंगे, वो ट्रेन हो चुके हैं, लेकिन हमने 2018 में भी ये देखा कि कुछ हलकों में, जैसे ख्वाजा आसिफ का रिजल्ट था, राना सनाउल्लाह साहब का रिजल्ट था, वो रात को हार गए थे लेकिन सुबह उनके नताइज चेंज कर दिए गए। ऐसी धांधली को रोकने का क्या प्लान है तहरीक इंसाफ के पास, जो आरओ के ऑफिस में जाकर होती है
اور دوسرا بہت کوئکلی آپ نے بھی 2-3 دفعہ اسی سیشن میں پارلیمنٹری جمہوریت کے متعلق بات کی کہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے. عوام کا بھی ہم سے بڑا سوال رہتا ہے کیا اگلے الیکشن میں تحریک انصاف صدارتی انتخاب کا جو نعرہ ہے وہ بلند کرے گی یا صدارتی نظام کے لیے ریلی کرے گی یا نہیں؟ اس کو ذرا جواب دیجیے. دیکھیں یہ کیوں ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی، میں پھر سے سوال پوچھتا ہوں. کیونکہ ای وی ایم مشین ہوتا کیا ہے؟ وہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، سارے ریزلٹس پنچ کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم 4 دن سے کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک چیز کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے ان کی دھاندلی روکنی ہے. کون سی مثلا انگلینڈ کے اندر کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا یا یورپ میں یا امریکہ میں کہ آپ کی 4 دن سے ٹریننگ کیا ہو رہی ہے کہ انہوں نے دھاندلی کیسے آپ نے روکنی ہے. یہ ویسے بڑا برا ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں کہ سوچیں کہ ہماری اخلاقیات، ہماری مورل ویلیوز کدھر تک گر چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف سوچ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کو چوری ہونے سے کیسے روکنا ہے. اور اسی لیے میں لگا رہا تھا ای وی ایم مشینز کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ، کیونکہ آپ کیلکولیٹر ہے، جیسے ہی آپ پنچ کرتے ہیں ووٹس، جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے آپ نے بٹن دبایا رزلٹ آ گیا. اب یہ کیوں انہوں نے اپوز کیا تھا سب نے؟ کیونکہ یہ ساری اس کے بعد ساری دھاندلی شروع ہوتی ہے اور وہ جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے رزلٹ مینیپولیٹ کرنے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں، وہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں رزلٹ. خواجہ آصف کیسے جیتا ہے؟ کیونکہ وہ ہارا ہوا تھا، لیکن وہ جنہوں نے رزلٹ چینج کرنے تھے انہوں نے پھر اور طریقے ہیں 163 طریقے ہیں جس میں سے ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں اور ووٹ ضائع کر دیتے ہیں، سٹف کر دیتے ہیں، ایکسٹرا انہوں نے بیلٹ چھپائے ہوئے ہیں. ہمیں بھی پتہ چلا ہے انہوں نے ایکسٹرا بیلٹ چھپائے ہیں. مسٹر ایکس کے پاس پورا کہ 1:2 انہوں نے کوڈ بنائی ہوئی ہے کہ اگر ادھر جن پولنگ سٹیشنز کے اوپر اگر وہ 1 ووٹ ڈالے گا تو ہم 2 ڈلوا دیں گے، یا اگر زیادہ ضرورت ہو 3. اس طرح کی ساری یہ ہو نہیں سکتا ای وی ایم مشینز کے ساتھ. اس لیے سب نے مل کے 2.5 سال میں کوشش کرتا ہے، انہوں نے نہیں آنے دیا. تو آپ کا جو سوال یہ ہے کہ رزلٹ چینج ہو جائیں گے، ہم نے اپنی ٹریننگ تو جس طرح میں نے کہا کہ اپنے پولنگ ایجنٹس کی پوری ٹریننگ کروائی ہے. مجھے پوری خبر مل گئی ہے کہ انہوں نے بڑے پیسہ جمع کیا ہوئے پولنگ ایجنٹس کو خریدنے کا. تو میں نے اپنے سارے پولنگ ایجنٹس کو آج پہلی دفعہ زندگی میں یہ 26 سال میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جہاد لڑنے جا رہے ہیں آپ کل، کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے. یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایکچولی حقیقی آزادی کی جہاد ہے اور انہوں نے بڑا پیسہ چلانا ہے کل. تو دیکھیں تیاری تو ہم نے اب جتنی ہو سکے کی ہے. اب انسان جس طرح میں کرکٹ میں کوشش پوری کرتا ہے باقی اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اور پریزیڈنشل سسٹم پہ ذرا خان صاحب وہ اجازت دیجیے گا. دیکھیں پریزیڈنشل سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح آ نہیں سکتا پاکستان میں جب تک کہ ہر ڈویژن کو ہم صوبہ بنا دیں. اگر آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے اور پھر آپ پریزیڈنشل سسٹم لا سکتے ہیں. اس وقت پنجاب 60% پاکستان ہے. کبھی بھی چھوٹے صوبوں نے نہیں ماننا کہ پریزیڈنشل سسٹم ہو اگر 60% پاکستان پنجاب ہے. ایک ہی طریقہ ہے اس کا، وہ پہلے کرنا پڑے گا کہ سارے ڈویژنز کو صوبے بنانے، پھر ہو سکتا ہے. نجم باجوہ اگر آپ کو آڈیو کا ایشو صحیح ہو گیا ہو تو پلیز کوشچن کریں. جی خان صاحب میرا نام نجم باجوہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ آج آپ نے کچھ لوگوں کو یو ٹرن کی دعوت دی ہے. اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں، جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، کیونکہ کل تو لٹمس ٹیسٹ ہے، جس طرح سے آپ کی سپورٹ ہے پھر بھی دھاندلی ہو جاتی ہے اور وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں، تو پھر آخری آپشن کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جلدی لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں. تو یہ اس کے بعد وہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اب پی ٹی آئی لانگ مارچ کی طرف جائے اور آپ ایک آخری فیصلے کے لیے اسلام آباد میں اکٹھے ہوں؟ دیکھیں نجم، آگے کیا ہوتا ہے وہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا. لیکن یو ٹرن کیا ہوتی ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر، ایک کرکٹ کیپٹن، ایک پارٹی کا سربراہ، ایک جنرل جو بھی فیصلے جب کرتے ہیں نا تو ان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. عقل کل کوئی نہیں ہوتا.
فیصلوں کے اندر بھی آپ کی کس طرح کی مشاورت ہوئی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے، وہ بہت امپورٹنٹ. کن لوگوں سے آپ نے کی ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں سے تو نہیں کر دی جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ کیا ان کی اپنی کوئی ذات بیچ میں آ گئی، اپنا ذاتی انٹرسٹ آ گیا، انہوں نے آپ کا فیصلہ ہی غلط کروا دیا؟ تو جو آپ فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ اس میں عاجزی ہونی چاہیے. اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو دنیا کا بیسٹ کرکٹ کیپٹن سمجھوں، لیکن جو بھی میں اسٹریٹجی بناتا تھا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی نہ اگر اور ہو جاتی تھی، غلطی ہو جاتی تھی. تو عقل یہ ہوتی ہے، کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ میں وہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو کریکٹ کرو، چینج کرو، آپ فیلیور کو کمپاؤنڈ نہ کرو. ایک سیئنگ ہے کہ when you are in a hole, stop digging. آپ جب ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے کرتے مزید اور غلطیاں نہ کریں. تو میں مثال دی تھی، دو بہت بڑے دنیا کے ایونٹس ہوئے تھے، دونوں دنیا کی اپنے وقت کی سب سے سپر پاورز تھی، جو ہٹلر کی جرمنی اور نیپولین جو اپنی جب پیک پہ تھا فرانس. دونوں کی بیسٹ آرمیز تھی دنیا میں. دونوں فوجوں نے اٹیک کر دیا روس کے اوپر. دونوں فوجوں کو جو روس کی سردی تھی ان کو پتا تھا بڑی مشکل ہے، اور جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے جو روس کو فتح کرنا ہے وہ اگر ایک ٹائم میں نہ کیا اور ان کی سردی آ گئی تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن جو ہٹلر تھا اور نیپولین، تکبر انہوں میں اتنا تھا کہ انہوں نے جو پتا چلا کہ اب غلطی ہے تو واپس ریٹریٹ جو کرنا تھا نہیں کیا. دونوں فوجیں تباہ ہوئی. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی یہ جب بڑی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں انہوں نے کوئی اچیو ہی نہ کیا ہو، کوئی بڑے فیصلے نہ کیے ہوں، جی یو ٹرن ہو گئی. یو ٹرن تو ایک عقل مند لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ کب ریٹریٹ کرنی ہے اور کب آگے جانا ہے. یہ تو عقل مندی ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں تو آپ نے جیتنا ہوتا ہے. تو اس کو ادھر مقصد کے پہنچنے کے لیے، اور یہاں مقصد ہے پاکستان کی بہتری آج کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم دھاندلی کر کے ان کو الیکشن جتا دیں؟ یہ ایک غیر آئینی اور قانونی جو بیٹھ گیا جا کے لوٹوں کی ووٹوں کے اوپر اور وہ ڈسکوالیفائی، یہ جو حمزہ ہے، کیا ان کو الیکشن میں دھاندلی کر کے جتانا یہ پاکستان کی اس میں فائدہ ہوگا؟ کیا یہ جو سارا این آر او کا یہ پلندہ بیٹھ کے آ کے نیشنل اسمبلی میں جنہوں نے آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے اپنے معاف کروا لیے، یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ جو اب لیول کی چوری ہوگی پہلے تو یہ معاف کروا کے اب جو یہ چوری کریں گے، جنرل مشرف کے این آر او کے بعد انہوں نے جو 10 سال میں لوٹ مار کی ہے اب وہ معاف کروانے آ گئے. کیا یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ تو اگر ہمارا مقصد پاکستان ہے تو یہ ہے ٹائم سوچنے کا کہ اس بہتری میں ہم نے کیسے اپنے ملک کو بچانا ہے. اس میں یہ نہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے. میری تو کبھی بھی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن میں پاکستان کے لیے اگر کبھی مجھے کوئی کہے کہ میں ان چوروں کو مان جاؤں گا، جو مرضی مجھے کہے، اسٹیبلشمنٹ کہے، جو مرضی کہے، سپر پاور کہے، میں تو اپنی جان دے دوں گا، میں ان کو کبھی مانوں گا نہیں. کیونکہ میں نے تو 26 سال ان چوروں کے خلاف جہاد کی ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جب یہ دو خاندان 32 سال سے یہ دو خاندان حکومت کر رہے ہیں اس ملک پہ، 32 سال سے، اور یہ 90s کے اندر میں ہندوستان میں جب میچ کھیل کے آتا تھا 80 کی دہائی میں تو وہ لگتا تھا غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. 90 کی دہائی میں جب سے یہ دو آئے ہیں ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ہندوستان بھی آگے نکل گیا ہمارے، اور یہ اربوں پتی بن گئے ہیں. اور سارے ان کے اثاثے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا اس ملک سے. ان کے لنڈن میں فلیٹ، ان کے آف شور اکاؤنٹس، یہ تو ابھی تھوڑی سی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ تو 30 سال سے ملک چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے، کسی اور کا خیال ہے کہ میں کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم کروں گا، کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. السلام علیکم خان صاحب، میں صدر علی ہوں. میرا سوال یہ کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے معاملات کی تو سمجھ آ چکی ہے، پہلے بھی آپ کے علم میں تھا.
ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہے ابھی بھی اور پہلے بھی کہتے ہیں کہ پاور ہمارے پاس نہیں تھی، پاور کہیں اور ہے، اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ پاور کہیں اور ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ آپ سلیکشن کمیشن کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو جب معلوم ہے کہ پاور کہیں اور ہے تو پھر معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مزید خطرناک ہو جائیں گے، تو وہ خطرناک کب ہوں گے؟ کب پتا چلے گا کہ آپ کا خطرناک ہونا جو ہے وہ عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں، زیادہ تر ظاہر ہے کہ آپ کے سپورٹر نوجوان ہیں، ان کو ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ سلیکشن کمیشن الیکشن کمیشن دونوں ایک پیج پر ہیں اور دونوں جو ہیں وہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اور آخری بات یہ کہ 2018 کا جب الیکشن تھا تو آپ کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہوتی تھی، بڑے آپ پر امید ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا اور کچھ ہے یا نہیں ہے، ہینڈسم تو ہے ہمارا وزیر اعظم. اب وہ جو اسمائل ہے، وہ جو مسکراہٹ ہے، وہ کہیں غائب ہو گئی ہے. وہ کیوں غائب ہو گئی؟ دیکھیے، میں 3-4 آپ نے سوال پوچھ لیے. پہلے تو الیکشن کمیشن پہ آ جائیں. دیکھیں، میں نے بڑی پاکستان میں الیکشن کمیشنز دیکھیے 26 سال میں نے کبھی اس طرح کی نااہل اور بدنیت اور بائسڈ الیکشن کمیشن ایسی میں نے نہیں دیکھی. یعنی میں نے اتنی بے شرمی سے الیکشن کمیشن کو باعث یعنی ایک جانبدار میں نے ایسے نہیں دیکھا. اور اتنی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس نے تو ڈیمیج کیا پاکستان کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں 30 سال سے سینٹ کے اندر پیسے دے کے سینیٹر بنتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے بنتے ہیں، یعنی ایم پیز کو خریدتے ہیں. 30 سال سے ہی ہو رہا ہے. میں نے ہمارے 2018 میں ہم نے 20 اپنے ایم پیز کو پختونخوا سے ہم نے پارٹی سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی 20 لوگوں کو. اس کے بعد میں کیمپین چلاتا رہا کہ کیا مذاق ہے کہ کیوں ہے سیکرٹ بیلٹ. جب آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ میں ووٹ بکتی ہے تو کیوں نہیں اوپن بیلٹ کرتے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائرز لے کے اس لیے آیا تھا کہ ہم جب پاکستان میں میچ جیتے تھے تو جب شروع میں تو وہ دوسری ٹیمیں کہتی تھی ہمارے امپائر نے جا دیا، ہم باہر جاتے تھے تو ان کے امپائر آ جاتے تھے. تو تب میں نے پوری یہ کیمپین چلا کہ پہلی دفعہ دنیا کی 200 سالہ کرکٹ ٹیسٹ ہسٹری میں پاکستان نے پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. میں نے اتنی کوشش کی ای وی ایم مشینز کی. یہ جو آدمی تھا الیکشن کمشنر، اس نے پوری اس کی مخالفت کی. اور ہمیں نہیں، کبھی بھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتی، ان کو جب تک کریکٹ نہیں کرتی. ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک ٹائم واپ کے اندر. یہاں یہ خیال ہے کہ جناب پیچھے سے بیٹھ کے گورنمنٹس کو کنٹرول کرو. آپ جب پیچھے سے بیٹھ کے گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک بہت بڑا مینجمنٹ پرنسپل دنیا کا آپ وائلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے خلاف چلے جاتے ہیں. دنیا کے اندر ایک مینجمنٹ پرنسپل ہے، کسی میں بھی، فیکٹری میں، کسی میں، چھوٹی سی چھوٹی جگہ کے اوپر بھی ادارے کے اندر ایک مینجمنٹ پرنسپل ہے. جس کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں اسی کو آپ اتھارٹی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری عمران خان کی ہے اور پاور کہیں اور ہے. کوئی مینجمنٹ پرنسپل ایسے کام نہیں کرتا. آپ اگر اس طرح پاکستان کو کوئی بھی چلائے گا، یہ ملک نہیں چل سکتا ایسے. اور آپ آگے پیچھے رہ گئے. ہمیں اس وقت ملک میں جب تک ہم اصلاحات نہیں کریں گے، یہ ملک اس وقت جدھر یہ پہنچا دیا اور جدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ پاکستان نہیں، ہمارے سے سارے ملک آگے نکل گئے. ہندوستان کے آج ریزروز دیکھیں. ہندوستان 80s میں ہمارے سے پیچھے تھا. بنگلہ دیش کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے سے آگے نکل جائے گا. جو غربت بنگلہ دیش میں تھی، آپ تو پاکستان، ویسٹ پاکستان تو امیر ملک تھا ان کے مقابلے میں. یہاں سے بنگلہ دیش کے لوگ لیبر پاکستان میں ابھی بھی کتنے لوگ کام کرنے آتے تھے، غربت وہاں اتنی زیادہ تھی. وہ آگے نکل گئے ہمارے سے، کیونکہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں، ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو بیلنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے پاکستان میں، ماننا پڑے گا. لیکن جو بیلنس ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ کے اندر، اگر وہ بیلنس نہیں ہوگا، یہ ملک صحیح طرح ایڈمنسٹر نہیں ہو سکتا، نہیں چل سکتا. تو اس لیے اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ابھی سے ہمیں سوچنا چاہیے
کہ ہمیں آگے جانے کے لیے کیا کرنا ہے. کیا ایسے ہی چلنا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا. وہ مسکراہٹ والی بات بھی بتا دی. مسکراہٹ تو انشاءاللہ کل شام کو آپ دیکھیں گے میری مسکراہٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ. لاسٹ 2 questions. عدیل وڑائچ پلیز کوشچن کریں. خان صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ ہی فوج سے آپ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی لڑیں گے, لیکن آپ روزانہ کی بنیاد پہ مسٹر ایکس, مسٹر وائی, خفیہ پاورز, بلکہ اب تو پہلے کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتا تھا, اب آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. تو کیا یہ محاذ رائی نہیں؟ عام آدمی تو اس کو محاذ رائی ہی سمجھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دوسرا, آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ آپ نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر میں اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ کی تنقید کرتا ہوں, تعمیری تنقید ہے, بہتری کے لیے, کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈیمیج ہو اس سے. اور میری ایک سٹیٹمنٹ آپ نہیں بتا سکتے کہ میں نے کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ اپنے ملک کی فوج کو ڈیمیج کروں, کیونکہ میں انٹرنیشنل پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی میں انٹرنیشنل ریلیشنز دنیا میں پولیٹکس کے اندر میں نے یونیورسٹی سے کیا اور میرا انٹرسٹ بھی وہ ہے, اور میں ساری مسلمان دنیا کو خاص طور پہ اسٹڈی کرتا رہا ہوں. دیکھیں, جو مسلمان دنیا ہے نا, اس کے اندر اگر ایک مسلمان ملک کے پاس کمزور فوج ہے تو جو آج کل کے حالات ہیں, آپ ذرا صرف نقشہ دیکھ لیں, لیبیا سے شروع ہوں, صومالیہ پہ پہنچیں, یمن پہنچیں, یہ ادھر سیریا پہنچیں, افغانستان, ساروں کا برا حال ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک کا ڈیفنس تکڑا ہونا چاہیے. اور ہمارا جس طرح کی بی جے پی کی حکومت ہے اس وقت ہندوستان میں, ایک خطرناک حکومت ہے, تھوڑا سا بھی یہ نظر آئے کہ پاکستان کمزور ہے, مجھے خطرہ اپنے ملک کا ہوگا. تو لہٰذا کبھی بھی ہم اپنی ملک کی فوج کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے, لیکن کہیں جگہ آپ کو تنقید کرنی پڑتی ہے. اپنے بچوں کی بھی آپ تنقید کرتے ہیں نا, ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. میں اپنی پارٹی کے ممبرز لوگوں کی تنقید کرتا ہوں تاکہ وہ بہتر ہو, ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں. اس وقت مجھے خطرہ یہ ہے کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں, یہ کرپٹ سیٹ اپ کے ساتھ لنک ہوگی اسٹیبلشمنٹ. خطرہ یہ ہے کہ سارا جو یہ گند کر رہے ہیں, جو ملک کی معیشت, جو مہنگائی, وہ سارا نزلہ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور عوام اور ان کے اندر فاصلے بڑھتے جائیں گے. لہٰذا ایز اے پاکستانی میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ اس میں سے صرف اب مزید بگڑتا جائے گا. ایک ہی راستہ آپ کے پاس ہے, اس ملک کو اگر آپ نے اس میں سے دلدل میں جو گھستا جا رہا ہے اسے نکالنا ہے. کوئی باہر کا ملک نہیں مدد کرنے لگا. جو بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ باہر کا ملک, وہ آپ نے شہباز شریف کا وہ دیکھا ہی ہوگا نا کہ میں ترکی گیا تو میں ادھر اور ادھر گیا, تو میں بھیک مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے ہم. وہ اس لیے ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر کے ملک ہمیں نکال لیں گے اس سے. وہ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کچھ مدد کر بھی سکتے ہیں, لیکن جب تک ملک اپنی مدد نہیں کرتا ہم اس میں سے نہیں نکلنے لگے جس طرف ہم جا رہے ہیں. تو ایز اے پاکستانی میرا کام ہے, ہم نے اس ملک میں ہمارا جینا مرنا ہے. میرا کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے یا میں نے کوئی ملک سے باہر جانا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ڈائریکشن دیں, اور میں بڑا ہوں ان سب سے. میں پاکستان دنیا دیکھ کے میں ان کو ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ دیکھیں اس راستے میں صرف ایک راستہ ہے, اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ تنقید نہیں, یہ یعنی یہ ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کی بہتری کے لیے اور سب کی بہتری. اور ظاہر ہے ملک اوپر جائے گا, فوج اوپر جائے گی, اور ملک ساتھ ساتھ ہی اوپر جائیں گے, ساتھ ہی نیچے آئیں گے. چیف الیکشن کمشنر سے متعلق سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ نے خفیہ ملاقات کی کوشش کی, ان کی جانب سے انکار ہوا. اتنا گھٹیا آدمی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے, میں تو اس سے نہ کبھی ملنا چاہتا ہوں نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو بدیانت دار آدمی یہ جو حرکتیں کر رہا ہے, میں نے ابھی کہہ رہا ہوں, میں نے اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. جی حسنین, لاسٹ کوسچن آف دا سیشن پلیز. السلام علیکم سر, حسنین نیا پاکستان سے. میرا سوال یہ ہے
سر جب سے آپ کو اتارا گیا میں آپ کے ہر جلسے میں کوریج کے لیے گیا, لوگوں سے انٹرویوز کیے, سر حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نیوٹرلز کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے جو مزید بڑھ رہی ہے. اگر یہ ہمارے نیوٹرلز نیوٹرل رہتے ہیں تو یہ نفرت ختم نہیں ہوگی. آخر یہ نفرت کیسے ختم ہوگی؟ اور سر جو ہمارے نیوٹرل ہیں وہ کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ جو ڈائری لے کر گئے تھے وہ کب واپس آئیں گے؟ اور سر یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کل کے الیکشن کے لیے؟ دیکھیں اس کا تو خیر میں ابھی پہلے جواب دے بیٹھا ہوں. دیکھیں ہمارا انٹرسٹ ہے ملک کا کہ ملک مضبوط ہوگا تو فوج مضبوط ہوگی, اور اگر ملک نیچے جائے گا تو فوج کیسے مضبوط ہوگی. اور سوویت یونین کی سب کے سامنے اگزامپل ہے. ہم نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی دفعہ پاکستان نے بنائی تھی ہمارے دور میں, اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک تو فوج مضبوط ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی معیشت بھی مضبوط ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی معیشت نیچے چلی جاتی ہے تو سوویت یونین کی طرح ان کی فوج تو سب سے مضبوط تھی دنیا میں, 2 ٹاپ فوجیں تھی, لیکن جب معیشت گئی تو ساتھ ہی ان کو ملک ٹوٹ گیا. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ جاتی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی ساتھ جاتی ہے. اب خطرہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو آئے ہیں سارے, کیونکہ یہ تو اپنی چوری بچانے آئے تھے, ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان کی کیپبلٹی ہے, نہ انہوں نے کبھی ماضی میں اہلیت دکھائی ہے معیشت ٹھیک کرنے میں. یہ تو جب آتے ہیں تو ملک کو مقروض کر جاتے ہیں, خود امیر ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم 4تھے نمبر پہ دنیا پہ آ گئے ہیں جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اور اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر جن کے پاس ہم جائیں گے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی ہمیں اب بیل آؤٹ کرو, وہ جو پیسے دیں گے وہ ایک ان کی سیئنگ ہے کہ دیر از نو فری لنچ. آپ کو ہر چیز کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو اگر ملک اس طرف چلا گیا اور جو قیمت ہے وہ جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی, مجھے خوف ہے اس چیز کا, وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. لہٰذا اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں اس سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. 2 نمبر الیکشن نہ کروائیں, اس سے انتشار بڑھے گا. صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. دیکھیں میں ایک سپورٹس مین رہا ہوں, ساری زندگی میں نے ہار اور جیت دیکھی ہے. میں صرف نیوٹرل امپائرز کے لیے اس لیے میں نے محنت کی تھی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں, آج جب کرکٹ میچ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب ایک ٹیم ہار جاتی ہے ایک جیت جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ سارے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, جو ہارے بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ محنت ہم نے پوری کی, ہم ہار گئے, ایک ٹیم اچھا کھیلی جیت گئی. میرے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی کرکٹ فیلڈ کے اوپر کیونکہ وہ امپائر کہتے تھے کہ جی اس نے صحیح معنی میں اس نے چیٹنگ کی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا, جو ہندوستان کے خلاف ہمارا میچ تھا جو ہم تھوڑے سے رن سے جیتا ہندوستان کے اندر, یہ ایک اینڈ میں سٹیج آ گئی تھی کہ اگر میں امپائر, انڈین امپائر اور اپنی ٹیم کے بیچ میں نہ آتا تو انہوں نے لڑائی مارنا تھا امپائر کو, یہ حالت ہو گئی تھی. تو کب ٹھیک ہوا؟ نیوٹرل امپائرز آ گئے, آج میچز ہوتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سب ایکسیپٹ کر جاتے ہیں رزلٹ. یہی پاکستان کو کرنا ہے. جو میں نے کوشش کی تھی ٹیکنالوجی, ای وی ایم مشینز, اور 1970 ایک دفعہ تھا پاکستان میں اور زبردست الیکشن کروایا گیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. کسی نے, ایک آدمی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کے بعد کوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا. آج یہ ٹائم ہے ہمارے لیے کہ اس برے حالات سے نکلنے کے لیے. آگے حالات مزید برے ہوتے جائیں گے. صرف ایک چیز ہے کہ ہم ملک میں فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں. کے لیے یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں پلیز؟ میں اپنی یوتھ کو کل کے لیے خاص طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ میری یوتھ 60% پاکستان ہے اور فیوچر آپ کی ہے, اور آپ کے لیے کل کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک طرف
साजिश के तहत गवर्नमेंट आई है, क्रिमिनल्स की 60% कैबिनेट जमानत पे है। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कोई कि जमानत पे लोग हो। 16 अरब रुपए की प्राइम मिनिस्टर और जो इलीगल चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है हमजा और ये शहबाज शरीफ, 16 अरब रुपए के इनको सजा होने वाली थी, अंडर ट्रायल थे। एक तरफ ये बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सारी पाकिस्तान की अवाम दूसरी तरफ आ गई। और यूथ का बहुत बड़ा काम है, कई दफ़ा यूथ वोट नहीं डालती। मैं चाहता हूं कि सुबह 7 बजे जैसी पोलिंग खुले ना तो मेरी यूथ पहुंची हो कल वोट डालने के लिए, चाहे बारिश हो रही हो चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि कल फोरकास्ट बारिश भी है। जल्दी और जाके आप सबने वोट डालिए। और फिर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर भी मैं चाहता हूं कि हमारी यूथ वहां खड़ी हो, पता चले कि इस वक्त कौम किसी किस्म की धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका भी बड़ा प्रेशर होता है ताकि सबको पता चले कि इस मुल्क के अंदर एक जिंदा कौम है, शऊर है, अब लोगों में बेदार हो चुकी है। जो मैंने जलसों में देखा है, मैंने कभी कौम में ऐसी बेदारी नहीं देखी जो आज मैंने ये जो इन जलसों में देखी है, ये जो पिछले 3 महीने मैंने किए। मैं आपको बताऊं 2018 के अंदर मैंने बड़ा जोश देखा जलसों में, हम जीते भी इलेक्शन, लेकिन जो इस बारी बाय इलेक्शंस के जलसों में जिस तरह का मैंने शऊर देखा है, बेदारी देखी है, इसमें सोशल मीडिया की भी बड़ी बात है, टिकटॉक ने भी बड़ा कमाल किया हुआ है, लेकिन ऐसी कभी लोगों के अंदर शऊर नहीं था। और इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये कल पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी ये शऊर नजर आएगा। शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जो कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन आंसर सेशन उनकी जानिब से किया गया और यूथ को यही पैगाम दिया गया, कल जैसा भी मौसम हो, बारिश का फोरकास्ट है लेकिन आपको घरों से निकलना है। और सुबह 7 बजे इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचें और अपना वोट कास्ट करें और यूथ वहां पर खड़ी रहे ताकि ध्यान रखा जाए किसी किस्म की कोई धांधली ना हो। इमरान खान ने बारहा ये बात कही कि इलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को इस इलेक्शन में जीतना बहुत